ایک صحابی آ گیا، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، یا رسول اللہ میں اتنا بڑا خطا کار ہوں کہ اس زمین سے لے کے آسمان سے بھی بڑا میں گناہگار ہوں، میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ جواب دیا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے شراب بھی نہیں پی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو نے جوا کھیلا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے جوا بھی نہیں کھیلا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا پھر بتا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا کیسے ہو گیا؟ عرض کہتا ہے میں ایسا آدمی ہوں کہ شادی کی 14 برس تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ کتنی؟ 14 برس کے بعد بیٹی ہوئی، میں اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا، میری بیوی کہنے لگی یہ پہلی اولاد ہے۔ اس وقت زمانے میں یہ دستور تھا، عربوں کا یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کہیں میری بیٹی بڑی ہو گئی کسی کی بیوی نہ بن جائے، کوئی اس کو بیاہنے اس کا رشتہ مانگنے نہ آ جائے۔ اور یہ ظالموں نے کبھی نہیں سوچا کہ تیری جو بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ یہ مشرک نا، خدا نے ان سب کو عقل سے پیدا کیا، عقل و فارغ۔ مشرکین مکہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہوئے ننگے ہو کے طواف کیوں کرنے ہو؟ کپڑے پا کے کرو گا۔ ننگے ہو کے طواف کیوں کرنے ہو؟ کپڑے نال کرو گا۔ کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم جس کپڑے تو گناہ کوئی نہیں کیتا، بدن کیتا نا تو بدن بھی کپو نہ پرا جان چھوٹے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ گل سمجھ گیا سو میں کیا کیا۔ اچھا تو عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میری بیٹی بڑی ہو گئی، کچھ بڑی ہو گئی، میں جب بھی گھر جاتا میرے سینے سے لپٹ جاتی، ابو ابو کہتی، مجھے سکون محسوس ہوتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بازار گیا، ابو جہل نے مجھے پکڑ لیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تیرے گھر بیٹی ہے، اگر کل تک تو نے اس کو ختم نہ کیا میری پولیس آ کے اس کو قتل کر دے گی۔ میری پولیس آ گیا، کہتا ہے صبح ہوئی میں نے بیوی کو کہا بیٹی کو تیار کر دے۔ ماں نے بیٹی کو تیار کر دیا، سر میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ میں نے دروازے کے پاس سے کچھ اوزار ہتھیار لے لیے، گھر والی کو یہ بتایا کہ بچی کو ماموں کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کہتا ہے راستے میں جب گیا میرا رخ جنگل کی طرف ہو گیا، ایک پہاڑ کی دامن میں نے ایک قبر گڑا کھودا۔ بچی پوچھنے لگی ابا یہ کیا کر رہے ہو اور ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے ماموں کے گھر راستہ نہیں جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس کو ڈانٹ دیا اور جب اس نے 2-4 باتیں مجھے کی تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ کہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو بیل گئی۔ جب میں گڑا کھود رہا تھا میری بچی دھوپ کی وجہ سے جب اس نے دیکھا کہ ابا کام کر رہا ہے اس پہ دھوپ پڑ رہی ہے، اپنا دوپٹہ اتار کے سایہ کر رہی تھی۔ کہتا ہے گڑا تیار ہو گیا، میں نے اپنی بچی کو پکڑا بیچ میں ڈالا، اس کو دفن کرنے لگا، ہائے دعائی کرنے لگی، واویلا مچانے لگی، فریاد کرنے لگی ابا یہ کیا کر رہا ہے، مجھے کیوں مار رہا ہے؟ اگر تو نے مجھے مارنا ہی تھا تو پہلے بتا دیتا، میں اپنی ماں کو الوداعی سلام کر کے آ جاتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہاں تک سنا اللہ کے نبی کے آنسو بہنے لگے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ
میرا دل اتنا سخت ہو گیا، میں ابو جہل کی وجہ سے ڈرا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، او ظالم تو نے اتنا ظلم کیا، تو نے ہاتھ کیوں نہ روکا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ایک مٹی کا بڑا ڈلا اٹھایا، بڑی چٹان اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھی، اس کی آواز دب ہو گئی، میں نے اوپر سے مٹی ڈالی۔ اللہ کے نبی جس دن سے میں نے یہ کام کیا 40 دن گزر گئے ہیں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے اس کی چیخیں، اس کی فریادیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مجھے معافی مل سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو میری نبوت کی تصدیق کرتا ہے؟ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی لیے تو آیا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا تیرا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ نے جو رحمت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تیرے گناہوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے، آسمانوں سے بھی بڑی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے زمینوں کا بھی نبی بنایا، آسمانوں کا بھی نبی بنایا، سارے جانوں کا نبی بنایا۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ کو۔ میرا نبی جب اس دنیا میں آیا عورتوں کو کوئی مقام میسر نہیں تھا۔ عورتیں منتھلی بیماری کے دنوں میں لوگ ان کو گھروں سے نکال دیتے، جنگل میں جا کے باندھ دیتے۔ عورت کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت 4 حیثیتیں رکھتی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تب بھی تیرے لیے قابل احترام ہے، اور اگر عورت تیری بیوی ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، اور اگر تیری بیٹی ہے وہ تیری عزت ہے، اگر تیری بہن ہے تو وہ بھی تیری عزت ہے۔ اب اگر ایک ایک پر ان سے بات کرتے ہیں نا، خدا کی قسم رات ادھر ہی گزر جائے گی۔ پہلے ماں پہ بات کر لیتے، کس پہ؟ پہلے ماں پہ بات کر لیتے۔ اللہ نے ماں کو بڑا درجہ دیا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں آپ جنت کے متلاشی ہیں، تمام علماء، فقہاء، اولیاء، سیاہ بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، تمام صلحاء، کتب ابدال، امام محدث مفسر مفکر، تمام شہداء، تمام صحابہ، تمام انبیاء جنت کے متلاشی ہیں۔ اور اللہ کا نبی فرماتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت کا ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ صرف 1-2 باتیں پھر انشاءاللہ بات ختم۔ توجہ، تھک گئے ہو؟ جڑے جڑے تھک گئے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ اے نکت باقی تو نہیں نہ تھکے ہو۔ توجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کافرہ ہے، گالیاں نکالتی ہے، محمد الرسول اللہ آپ کو بھی مجھے بھی۔ جب دیر سے جاتا ہوں کہتی ہے تو بھی ایسا، تیرا محمد بھی ایسا۔ یا رسول اللہ میری اماں کے لیے دعا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ دعا کر دیں۔ یہ دعا بڑی عجیب چیز ہے، اور دعا مانگا کرو۔ اللہ خود فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ اگر اس پہ بولنا شروع کر دوں صبح تک بات ختم نہیں ہوگی۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا۔ لوگو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے دعا کر لیا کرو۔ میرے بہت سے دوست، اصحاب، احباب، طلباء، بہت سے مسلمان پریشان حال ہیں، کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ میں 2 نسخہ کیمیا آپ کو دیتا ہوں، 2 نسخے کیمیا، خدا کی قسم بنٹے پہ بنٹا
بنٹے پہ بنٹا سمجھتے ہو؟ ہم بنٹے بچپن کے کھیلتے تھے، مارتے تھے، بنٹے کے اوپر بنٹا لگا، سارے بنٹے اپنے جھولی بھر لے۔ پہلے نمبر پہ ہم دورہ حدیث کر رہے تھے تو ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا محمد شریف کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات سنائی بڑی مزے کی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے بیٹا آپ لوگ یہاں پڑھ رہے ہو نا، اس مدرسے سے جب نکلو گے تو دنیا، ادھر تو ہم صرف تمہارے استاد ہیں، باہر نکلو گے تو سارے تمہارے استاد ہوں گے، ہر ایک تمہیں گولی دے گا۔ اور واقعی ایسا ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے کہ مدرسے میں استاد گنے چنے استاد ہوتے ہیں مدرسے میں، لیکن جب باہر نکلتے نا بندہ تو سارے ہی استاد ہوتے ہیں۔ ٹھویاں کو کسی پوچھے ہوئے تو آڑے جو بادشاہ کیڑا ہونا، اس کا جڑے جوئے تے اطلاع وہ بادشاہ ہے، باہر سارے ہی استاد۔ تو فرمانے لگے کہ جب پریشان ہو جاؤ نا تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو ایک کام کر لینا، مسجد میں چلے جانا۔ میں تمہیں نسخہ کیمیا واللہ کہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، بڑی کمال کی بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا پریشان حال ہو جائے، تیری پریشانیات سے گزر جائے، تیری دعائیں قبول نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آئے، سیاست کام نہ آئے، سفارش کام نہ آئے، مال دولت کام نہ آئے، عہدہ نہ ملے، نوکری نہ ملے، رزق نہ ملے، کوئی راستہ نہ نکلے، مسجد میں جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے سجدے میں پڑھ کے دعا کرنا، یہ شان بلالی ہے۔ میرا اللہ تیری دعا اسی وقت قبول کرے گا۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے ادعو ربکم تضرعا وخفیا، او لوگو اللہ سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، او لوگو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تمہیں نسخہ کیمیا بتایا جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیارے نام ہے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ والبارئ والمصور۔ قرآن کے شروع میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، صبح کی نماز پڑھ لے اللہ کے نام دیکھ کے پڑھ لے، اگر روزانہ پڑھنا شروع کر دے گا، جب بھی ہاتھ اٹھائے گا میرا اللہ تیری جھولیاں بھر دے گا۔ جب یہ اللہ کا وعدہ ہے، کہنا یا اللہ میں تیرے نام سے، تیرے پاک ناموں سے، تیرے حکم کے مطابق صبح دن کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں اگلے دن مطالعہ کر رہا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ یار سمیں نا، کوئی پتہ نہیں 35 سالہ بعد یا 30 سالہ بعد اگے آیا چکر لایا تے ہون اگلی باری نصیب ہوئے یا نہ ہوئے۔ اس واسطے یہ آج کا جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، اس کو غنیمت سمجھ لو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ میں تیاری کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم وفادار ابراہیم کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس نہیں پہنچا۔ وفا کی تفسیر میں علماء مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، جد الانبیاء ہے، ان کی نسل میں میرا پاک نبی بھی ہے، ان کی نسل میں سارے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کے بارے میں لکھتے ہیں صبح 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ہم بھی 4 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور اس توجہ اے نوجوان بچے جڑے ہو نا، اے میری گلاں تسی پتر دھیان نال سنیں۔ ہم صبح کی نماز میں 2 سنتیں 2 فرض پڑھتے ہیں۔ صبح کی نماز میں
دو سنتے ہیں. اچھا میں چونکہ سکول پڑھاتے رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا 8ویں 10ویں کے بچے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا وتر کون سی نماز میں ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں ایک سکول گیا تو ماسٹر کہتا حضرت آؤ نا جناب میری کلاس سرا. میں گیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا یار وضو کے فرض کتنے ہوتے ہیں، ایک سے پوچھا تیمم کے کتنے ہوتے ہیں، صبح کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. اچھا میں نے پوچھا یار مجھے یہ بتا وتر صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں؟ کہتا ہے جی ظہر کی نماز میں. میں کہا واہ واہ. تو میں اس میں آکھا جی تھوڑی محنت نظر آ رہی ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ سارے لوگ جناب انگریزی کے لیے، ریاضی کے لیے، سائنس کے لیے اور جناب ان چیزوں کے لیے بڑے پیسے لگاتے ہیں. قرآن کے لیے موت پڑتی ہے 10 روپے لگا جائیں. 100 کا نوٹ بڑا نظر آتا ہے جب مسجد میں چندہ دو تو سبزی لین جاؤ تو آدھا کلو اگلے سبزی نہیں دیں. میری گل سمجھ گیا ہو تو مولوی نو دینا پہ جاوے تو 575 گلاں. اللہم حافظنا منو، یا اللہ مولویوں کو کسی کا محتاج نہ کر، بس اپنے دروازے کا محتاج کر. میں عرض کر رہا تھا اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی نسخہ کیمیا ایک اور لے لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حرام کھاتا ہے کبھی بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو حرام کھاتا ہے ساری عمر سجدے میں پڑھ کے دعا مانگتا رہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن ایک اور بات بھی ہے، ہم لوگ ناشکرے بھی بڑے زبردست ہیں. 75 سال ہو گئے ہمارے ملک میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے منافع کا نہیں ہوا. اسی طرح ہم نے بھی سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آئے مر گیا آئے فلان ہو گیا. 50 سوٹوں کا مالک ہے، دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، 10 جوڑے جوتوں کے رکھے ہوئے ہیں، جائیداد کا بھی مالک ہے، آمدن بھی ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی کہتا ہے ہائے مر گئے ہائے مر گئے. کبھی یہ نہیں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. میں ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں، میرا اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرا اللہ فرماتا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر ناشکری کرو گے نافرمانی کرو گے میری پکڑ بڑی سخت ہے. میرا اللہ پولیس نہیں بھیجتا، میرا اللہ فوج نہیں بھیجتا، بس میرا مالک تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جو کہتا ہے میری آمدن کوئی نہیں ہے، میرا فلاں نہیں ہے، میرا فلاں نہیں ہے، میرا مالک کہتا ہے پھر لیا کے تو دکھا ذرا. اگر تو کہے کہ میرا اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا اللہ میرا عطا کر کے بھی آزماتا ہے لے کر بھی آزماتا ہے. میرے اللہ کے آزمانے کے بڑے طریقے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات عرض کر رہا تھا، ماں کی بات کر رہا تھا. سارے نے بولی گیا استاد کتھوں پٹڑی تو لتھا. چلو واپس چلنے آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری اماں آپ کو بھی گالیاں نکالتی ہے مجھے بھی گالیاں نکالتی ہے، یا رسول اللہ میری اماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیں. میرا پاک نبی رحمت للعالمین ہے، اللہ کے نبی آمنہ کے در یتیم عبداللہ کے نور نظر فاطمہ الزہرا کے عباس نین کریمین کے نانا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین ساقی کوثر، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھ کے بھاگ لیا. راستے میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی نے میرے ماں کے لیے دعا کرنی شروع کی ہے، بھاگا جا رہا ہوں، میں گھر پہلے پہنچتا ہوں، میرے محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. اوہ اچھی آنکھ دیو سمجھ نہیں آئی. ابو ہریرہ کہتا ہے میرے پاک نبی نے اللہ کے دروازے پہ میری ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں اٹھ کے بھاگا جا رہا ہوں، میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں؟ کہتے ہیں جب میں گھر گیا دروازہ بند ہے،
میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کی آواز آئی، ابو ہریرہ رک جا، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے سننا شروع کیا، معلوم ہوتا تھا پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میری والدہ غسل کر رہی ہیں، والدہ غسل کر کے جب باہر نکلی تو آکے مجھے کہنے لگی بیٹا پہلے میں تیرے محمد کو گالیاں نکالتی تھی، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنے محمد کے پاس لے چل، جو کلمہ تو نے پڑھا ہے میں بھی وہی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ میرے پاک نبی نے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کی عزت بتائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، میرے پاک نبی کی محفل لگی ہوئی ہے، شمع نبوت کے پروانے چاروں طرف تشریف فرمائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی اماں تشریف لائی، پاؤں پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، سر کے بال الجھے ہوئے ہیں، بڑی دور دراز کا سفر کر کے آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کا اٹھ کے استقبال کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ بوڑھی اماں پہنچی، نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران پریشان، تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی وہ چادر جس چادر کی میرے اللہ نے قسمیں اٹھائیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ چادر نبی نے اس بوڑھی کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ اللہ کے نبی جب تک وہ بوڑھی بات کرتی رہی، نبی علیہ السلام بڑے غور سے سنتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ جانے لگی، نبی علیہ السلام ان کو رخصت کرنے گئے۔ جب واپس تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کتنی خوش نصیب یہ عورت تھی جس کے ساتھ آپ چل کے گئے، جس کو اپنی نبوت والی چادر پہ بٹھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محمد الرسول اللہ کی بہن شیمہ ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ۔ امام الانبیاء تشریف فرمائے، قیدی عورتوں میں سے ایک مشرکہ کافرہ لڑکی میرے نبی کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سارے اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے اپنی نبوت والی چادر بلال کو دی کہ اس بچی کے سر پہ ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی چادر فرمایا بلال اس بچی کے سر پہ ڈال دے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کافرہ عورت ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو، بیٹی 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 ہوتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں امامت کرا کے باہر نکلے۔ صحابہ کہتے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، میرے نبی کے قدموں میں گر گیا۔ اللہ کے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رگڑنے لگا۔ میرے پاک نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اس کے سر پہ پھیرے، وہ گڑ گڑا رہا ہے، بڑبڑا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے، اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے، میرا مالک مجھ پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے، راشن کم دیتا ہے۔ مالک آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ یہ شکایت کر رہا ہے، تیرے گھر میں یہ رہتا ہے، تو اس پہ بوجھ زیادہ لاتا ہے، راشن کم دیتا ہے، آئندہ شکایت نہ آئے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کر دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میرا پاک نبی انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔
نبی علیہ السلام کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اگر ان کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہ سارا قرآن نبی کی سیرت ہے. قرآن کے نازل ہونے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال. میرے اللہ نے جو نبی کی شان بیان کی ہے اس میں کتنے؟ میرے اللہ نے 23 سال لگائے ہیں. تو ہم 23 منٹوں میں وہ شان بیان کر سکتے ہیں؟ ہم 23 منٹوں میں وہ شان بیان نہیں کر سکتے. میرے اللہ نے جو نبی پہ رحمت نازل فرمائی، ایک بات بڑی مزے کی عرض کروں، خیال آ گیا ہے، لیکن یہ خیال ویسے ہی نہیں آتا، بڑا پڑھا لکھا خیال ہے اور پرانے قسم کا خیال ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ 100 حصوں میں سے اللہ نے دنیا میں صرف ایک حصہ رحمت نازل فرمائی ہے. باقی دنیا میں سمجھو ساری کائنات میں جو لوگوں باپ کو اپنے بیٹوں سے پر اور جانوروں کو اپنے بچوں سے، بڑوں کو اپنے چھوٹوں پہ جو رحم آتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ وہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ادھر آیا، ایک حصہ ادھر آیا. تو اتنے لوگ جناب اپنے مہربان ہیں اپنے بچوں پر. مائیں اپنے بچوں کو کتنی محبت نچھاور کرتی ہیں. باپ اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے، ساری عمر کما کر کھلاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین. اوہ رحمت للعالمین، سب جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، سارے جہان والوں کے لیے رحمت. نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو اللہ نے ہما صفت موصوف کیا. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بیٹا ایک منٹ، صرف ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ بیٹھ جاؤ. ابھی دعا کرتے ہیں، بڑا مزہ آ جائے گا بات سن کے. 1 لاکھ روپے کی بات سناؤں گا یار. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بڑے دھیان سے سن لو، وہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو جب دیکھتا ہوں، میں اپنے نبی کا چہرہ دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد کو سجدہ کروں. نبی کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے محمد کو سجدہ کروں. نبی کے علم کو دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں نبی کو سجدہ کروں. نبی علیہ السلام کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں محمد کو سجدہ کروں. نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں محمد کو سجدہ کروں. نبی پہ جب وحی اترتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں محمد کو سجدہ کروں. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا محمد کسی اور کو سجدہ کر رہا ہے تو میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی اس کو سجدہ. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سجدہ کر رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی اس کو سجدہ کروں جس کو میرا محمد سجدہ کرتا ہے. اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کی تو فیض، پوری کائنات کا علم انسانیت کے حوالے کیا ہے. جب میرا نبی معراج پہ گیا، میرے اللہ نے فرمایا پیغمبر میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے. جو کتاب میں نے تجھے عطا فرمائی ہے وہ ہدی للعالمین ہے. میرے پاک نبی کو رحمت ملی. نبی علیہ السلام کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن ابو قحافہ تھا وہ ابو بکر صدیق بن گیا. یہ نبی کی رحمت ہے. عمر فاروق جو میرے اللہ کے پاک نبی کا دشمن تھا اور عمر ابن خطاب تھا وہ عمر فاروق بن گیا. یہ نبی کی رحمت ہے. اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن عفان سے عثمان ذی النورین بن گیا. یہ نبی کی رحمت ہے. علی المرتضی علی
ابن ابی طالب تھا، وہ شیر خدا اسد اللہ الغالب بن گیا۔ یہ میرے پاک نبی کی رحمت ہے۔ حبشے کے رہنے والے بلال کو ایمان نصیب ہو گیا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کم و بیش 1,40,000 اصحاب رسول میں سے جس کو جو ولایت ملی ہے وہ ساری کی ساری نبی کی رحمت ہے۔ اگر تو میں مسجد میں بیٹھے ہیں، تجھے مجھے علم میسر آ گیا، تجھے مجھے نماز میسر آ گئی، تجھے مجھے تلاوت میسر آ گئی، تجھے مجھے ذکر کا طریقہ مل گیا، تجھے مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ میں نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، صرف اللہ کو سجدہ کرنے والے بن گئے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ رب کو راضی کیسے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کا طریقہ نبی کے وسیلے سے ہمیں مل گیا، یہ بھی نبی کی رحمت ہے۔ دنیا میں کوئی حافظ نہیں تھا، اب کروڑوں کے حساب سے حافظ موجود ہیں، یہ نبی کی رحمت ہے۔ ہمیں حرام حلال کا پتہ نہیں تھا، ہمیں حرام حلال کا پتہ لگ گیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ جائز ناجائز کا پتہ نہیں تھا، یہ پتہ چل گیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ نہیں تھا، نبی کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا، یہ نبی کی رحمت ہے۔ یہ نبی کی رحمت ہے کہ اللہ کے پاک نبی کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا۔ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، سب کلموں سے اعلیٰ۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا، سب نبیوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، سب دینوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے ہمیں مدینہ عطا فرمایا، سب مدینوں سے اعلیٰ۔ اللہ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا، سب نبیوں سے اعلیٰ۔ میرا پاک نبی نبیوں سے اعلیٰ ہے، میرا خدا سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ اللہ اور یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، یہ اپنے پاس سے نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، بڑی مزیدی گل ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ قدرتی زبان سے نکل گیا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی صورت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا سجدے میں اس کو لازم کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھا کرو۔ تو صورت واقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ تو قرآن نے یہ جو علماء فرماتے ہیں نا، علماء ویسے نہیں کہتے، اپنے پاس سے نہیں کہتے ہم کیا پدی کا شوربہ کیا ہم اور کیا ہمارا علم، یہ سارا اللہ نے اپنے نبی کے تو فیل ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ لیا، عالم بن گیا۔ اور جس طرح حضرت فرما رہے تھے مولانا ابو بکر صاحب کہ جس نے سمجھ کے پڑھا اس کو بھی ثواب ہے، اور جس نے ویسے ہی پڑھا اس کو بھی ثواب ہے، اور جس کو نہیں آتا وہ پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ہے۔ صرف یہ آخری بات مزے کی بتاؤں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا ان کی قبر پہ، رحیم یار خان کے علاقے میں ایک باوا تھا، وہ انپڑھ تھا، چٹا انپڑھ، بالکل صفر، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن صبح جب نماز کے بعد جاتا گھر میں قرآن کھولتا تو قرآن کھول کے اس کو چومتا، ماتھے سے لگاتا، پھر کھولتا، پھر کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگلی پھیرتا جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جاتا۔ اچھا پھر کیا کرتا؟ جب وہ ورک ختم ہو جاتا تو واپس چلا جاتا، پھر کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور تم تو بڑے خوش نصیب ہو یار، تمہیں تو جناب قاری صاحبان زبردست قسم کا حضرت جنید بغدادی صاحب رحمت اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف فرمائے۔ اچھا یہ بھی رحمت اللہ علیہ والی بات بھی بڑی عجیب ہے، میں نے ایک دوست کو اسی طرح کہہ دیا کہ جناب فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ ہو جی تو اساں کی ماری چھوڑیا، اسی مری گئے ہیں مویاں کی رحمت اللہ آکھنے ہیں مقصد جیسے لے تسی اساں کی آکھنے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ، اسے لے اسی موئے ہونے ہو، تو انہوں میری گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟
تو اس واسطے حضرت جنید صاحب معافی چاہنا پھر متعین نہ ہوئے اٹھن تو پہلے ہی جناب ٹھیک ہو گیا تو گل کیا کر رہے ہاں جی بابا صاحب فوت ہو گئے جب اس بابے کا جنازہ اٹھا تو اس کے جنازے میں خوشبو ہی خوشبو تھی لوگوں نے اس کی بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے یہ ساری کہانی بتائی کہ یہ قرآن کی تلاوت اس انداز سے کرتا تھا پڑھنا نہیں آتا تھا جاہل تھا لیکن قرآن مجید سے محبت کرتا تھا اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت نصیب فرمائے نبی کا طریقہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ملک اعظم صاحب کی بیٹی 2 دن پہلے فوت ہوئی اور ملک راجہ عدنان صاحب